بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. اور وہی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، وہ الحکیم الخبیر، اور وہی حکمت اور خبر رکھنے والا. قل ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دیجئے کیا چیز ہے گواہی میں سب سے زیادہ. قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وأوحی الی ھذا القرآن، اور وحی کی گئی ہے میرے طرف یہ قرآن، یا بھیجا گیا ہے میرے طرف یہ قرآن. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں ڈراؤں تم کو اس کے ذریعے. وَمَن بَلَغَ، اور وہ جو من بلغ، جو ابھی غائب ہیں ان تک پہنچاؤ. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَا أَشْهَدُ، کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قل لا اشہد، کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا. قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے بے شک ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے. واننی بریء مما تشرکون، اور بے شک میں تو بہت بیزار ہوں ان چیزوں سے جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی پہچانیں گے اس قرآن کو، یا پہچانیں گے آپ کو. کما یعرفون ابناءہم، جسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. الذین خسروا انفسہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈالا. فہم لا یؤمنون، پھر وہ تو ایمان نہیں لائیں گے. اوپر جو ذکر تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو کوئی بھلائی یا تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے. اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو وہ اس پر قادر ہے. دنیا میں کتنے کافر ہیں، مشرک ہیں، فرعون جیسے، نمرود جیسے، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشی دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، راحت اور سکون دیا ہوا ہے. تو کوئی اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تیرا وہ اتنا نافرمان ہے، خدائی کی دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اتنا گناہگار ہے، اور تو ان کو دے کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں نہیں دیتا. فرماتے نہیں، یہ آپ کا اعتراض کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز پہ قادر وہ ہے. قادر اپنی قدرت کا کمال دکھاتا ہے، تمہیں کیا، وہ اس کی مہربانی ہوتی ہے. اور اس میں یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ پھر علاج بھی نہ کرائے بندہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ جس کو اللہ تکلیف پہنچانا چاہے اس کو وہی دور کر سکتا ہے، اس لیے کوئی دوائی بھی نہیں لو. یہ نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے. ایسے نہ ہو کہ متوکل ہو کے بیٹھ جاؤ اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے. اسباب اختیار کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا ایک صحابی آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا اونٹ کہاں ہے؟ بولا ادھر ایسے ہی چھوڑ کے آیا ہوں، اور اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے آیا ہوں. تو آپ نے اس کو کیا فرمایا؟ نہیں، جاؤ اس کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. ایسے تھوڑی ہے، ایسے اپنی چیزیں ایسے ہی چھوڑ دو کہ کوئی چوری کر کے لے جائے. یہ توکل ہی نہیں ہے. توکل بھی علماء سے پوچھو کہ کیا ہے. کماتا ہے نہیں، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور توکل یہ کیا ہے؟ کماؤ اور اللہ سے مانگو. اس کمانے میں، اس گولی میں جو فائدہ رکھتا ہے وہ اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اسباب اختیار کرنا ہے، اسباب کے بغیر نہیں ہے. باقی اسی کو پھر اسباب کے ذریعے جب ہم نے بولا کہ اسباب اختیار کرو تو لوگوں نے پھر وسیلہ چھوڑ دیا. بھئی ہم تو ولیوں سے وسیلہ کر کے مانگتے ہیں. یہ وسیلہ ایک بہانہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہانہ ہے.
کرتے شرک ہے. اللہ کو وسیلے کی ضرورت ہے؟ وہ محتاج ہے وسیلے کا؟ جائز ہے؟ جائز ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. ہم علماء احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. ایسا سمجھ میں، لیکن ضروری نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے اس بات کا. ہم کسی پیر کو وسیلہ نہیں دیتے ہیں اور خدا کو وسیلہ دے رہے ہیں جو وسیلے کا محتاج نہیں ہے. من حبل الورید، او یہ شہ رگ جو ٹوٹ جائے تو انسان مر جائے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی قریب ہوں. جو اتنا قریب ہے اس کو وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگرچہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے. آتے محمد علی الوسیلہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ مجھے محمد کے وسیلے دے، ناجائز نہیں ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ بندوں پر غالب ہے، اللہ پر کوئی غالب نہیں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. جو تم چھپ کر کرتے ہو، علل اعلان کرتے ہو، سب کی اللہ کو خبر. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نقلی دلیل بتا رہے. اوپر تو عقلی دلیل تھے، بھئی نفع نقصان کا مالک اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اندھیری اور روشنی کو اللہ نے پیدا کیا. جب سب کچھ اللہ نے پیدا کیا تو بندگی اس کا حق ہے. یہ عقلی دلیلیں تھی جو تم دیکھ سکتے ہو. ہے کوئی ایسا انسان جیسے نمرود کو کہا نا بھائی کہ اگر تو خدا ہے تو پھر سورج مغرب سے نکال کے دکھا بلا، اگر تو ہے تو کرنا پتہ چلے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، نہ کر سکا، معلوم ہوتا ہے کہ کرنے والا صرف ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے. هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے صرف اللہ ہے، لا الہ الا. تو وہاں پہ عقلی دلیل تھی، یہاں سے نقلی دلیل ہے. کافر سب یہودی مشرک مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ اللہ کے حبیب کوئی گواہ دو کہ تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ ایک ہے، اس کا گواہ دو کوئی، اور گواہ بھی تیرا چیلوں میں سے کوئی نہ ہو، تیرا صحابی نہ ہو کوئی. ان کو ہم نہیں مانتے، ان پر تو نے جادو کیا ہوا ہے، لہذا کوئی ایسا گواہ دو پھر ہم مانیں گے. تو اللہ اس کو رد فرمائے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کس کی گواہی تم چاہتے ہو؟ کس کی گواہی؟ لوگوں کی گواہی. کیا اللہ سب سے بڑا گواہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کی گواہی تمہیں قبول نہیں ہے؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دو اللہ شہید بینی و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ کون ہے؟ اللہ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ گواہ کیسے ہے؟ اللہ نے تو گواہی نہیں دی، اللہ گواہ کیسے؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ گواہ ایسے، انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، تو اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کیے، کس نے کیے؟ اللہ نے کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پتھر سلام کر رہے ہیں اور کافر بھی سن رہے ہیں. فرمایا یہ پتھروں کو قوت گویائی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ گواہی دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہے، نہ باپ کا سایہ نہ ماں کا سایہ، دادا بھی 8 سال کی عمر میں چلا گیا، پھر بھی وہ کوئی حرام نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا، پھر بھی کوئی گناہ نہیں کرتا، پھر بھی ایسی تربیت ہو جاتی ہے. فرمائیے اللہ ہی ہے جو اس کو روکتا ہے. یہ اللہ گواہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابو جہل کنکریوں ہاتھ میں کنکر لے کر آیا، بتاؤ کیا ہے؟ ابو جہل کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا، فرمایا یہ گواہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ نے گواہی دی ہے نہیں دی؟ اس طرح اللہ نے گواہی دی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، فرمایا وحی کی گئی ہے میرے طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں آپ لوگوں کو ڈراؤں. اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کو ڈرایا جائے کہ اللہ سے ڈرو. اس قرآن میں جہنم کا بھی ذکر ہے، جنت کا بھی ذکر ہے. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ فرماتے رسولوں کو میں نے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بھیجا. کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن لوگوں پر حجت نہ بنے کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں کوئی بتانے والا تھا ہی نہیں، ہم شرک کرتے رہے، کوئی کسی نے بتایا ہی نہیں. ایسے نہیں ہے. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، خوشخبری بھی بتاؤ اور ان کو ڈراؤ بھی سے. تو قرآن اللہ نے کیوں بھیجا؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ تم لوگوں کو میں اس کے ذریعے ڈراؤں. دیکھ لو اس میں پچھلے قوموں کے کتنے ذکر ہیں. یہ قوم تھی، انہوں نے نبی کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو تباہ کیا. یہ تھے بڑے بڑے بادشاہ تھے، سب ختم ہو گئے.
اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا. اس لیے فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا اس پہ عمل کیا گویا کہ اس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا, گویا کہ اس نے رسول اللہ کو پا لیا. ایک صحابی نے کہا نا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول کا اخلاق بتاؤ, رسول کا کردار بتاؤ, تو فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ فرمایا ہاں قرآن تو پڑھتا ہوں. فرمایا یہ قرآن پورے کا پورا رسول اللہ کا اخلاق تو ہے. ایک ہے قرآن کی جسمانی شکل, وہ پیغمبر ہے, اور دوسرا یہ قرآن ہے, یہ بھی پیغمبر ہے. یہ پوری صفات پیغمبر کی تو ہے. تو جس نے قرآن کو پڑھا, قرآن کو سمجھا, گویا کہ اس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا. ومن بلغ, اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان کے لیے بھی قرآن ڈرانے والا ہے. جن جن تک پیغام پہنچے گا, تم تک پیغام پہنچا تو قرآن نے تم کو ڈرایا ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ومن بلغ, اس سے ڈرنا. فرمایا کہ تم تو بیٹھے ہوئے ہو سامنے, لیکن جو قوم آئی نہیں, جو یہاں پہ بیٹھتی نہیں, جو ادھر آتی نہیں ہے, اس تک قرآن کا پیغام کون پہنچائے گا؟ ومن بلغ, آپ پہنچاؤ گے. آپ پر لازم ہے کہ آپ ان تک قرآن کا پیغام پہنچاؤ. بتاؤ ان کو کہ قرآن یہ کہتا ہے, بتاؤ ان کو کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے, کوئی نہیں ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر نہیں بتاؤ گے تو قیامت کے دن تم بھی پکڑے جاؤ گے. اس سے تبلیغ کی ایک فضیلت ثابت ہو جاتی ہے. جیسے آتا نہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, پر میں پھر جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائیں. اپنی ماؤں اور بہنوں تک قرآن کا پیغام کون پہنچائے گا؟ تم پہنچاؤ. تو قرآن کہتا ہے وَمَن بَلَغَ, اور جو یہاں پہ موجود ہے اور جو نہیں موجود ہے ان تک یہ پیغام پہنچائے کہ قرآن ڈرانے والا ہے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ. اب قرآن یہاں پہ تعجب کا لفظ بول رہا ہے. کیا واقعی تم گواہی دو گے؟ کیا تمہاری گواہی معتبر ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ کی گواہی زیادہ اچھی ہے, قرآن کی گواہی زیادہ اچھی ہے, محمد رسول اللہ کی گواہی زیادہ اچھی ہے, تمہاری بے وقوفی کی. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ, کیا تم گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ کے سوا ان کے یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہے جو 307 بت ہے. اس لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان سے پوچھو تو صحیح, کوئی ایک قرآن کی آیت ہے, کوئی کسی ولی کا یا بزرگ کا یا پیغمبر کا کوئی قول ہے کہ اس نے کہا ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھو. آپ جو ہے ان مشرکوں سے پوچھو تو صحیح, ان جاہلوں سے پوچھو تو صحیح, کوئی دلیل ہے؟ جب دلیل نہیں ہے تو پھر بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ پھر وہ مذہب تو نہیں بنا نا. مذہب تو یہاں قرآن سے ہوگا یا حدیث سے ہوگا یا کسی ولی کا کوئی پیغام ہو. بلا یہ تو ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو مردود ہے, چھوڑ دو اس کو. قُل لَا أَشْهَدُ, پیغمبر تم کہو کہ میں تو گواہی نہیں دوں گا. میں تو ایسے تھوڑی کہوں گا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی بھی پوجا کرو, اللہ کو چھوڑ کر ان کو بھی نفع اور نقصان کا مالک سمجھو. میں نہیں کہوں گا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, میں تو کہتا ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی معبود ہے, ایک ہی نفع نقصان کا مالک ہے, ایک ہی حاضر ناظر ہے, ایک ہی ہر جگہ پہ موجود ہے, ایک ہی مشکل کشا ہے, ایک ہی داتا ہے, ایک ہی نفع دیتا ہے, ایک ہی نقصان پہنچاتا ہے, ایک ہی اولاد دیتا ہے, ایک ہی اولاد چھینتا ہے, اور کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا, اللہ نے کہہ دیا اگر اس دھرتی پہ زیادہ معبود ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا, جھگڑا ہو جاتا. ایک معبود کہتا فلاں مرے, ایک کہتا نہ مرے, ایک کہتا اس کو رزق زیادہ دیا جائے, دوسرا کہتا نہ دیا جائے, تو جھگڑا ہوتا یا نہ ہوتا؟ جھگڑا نہیں ہوتا. معلوم ہے کہ معبود صرف ایک. اس بارے میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی شریک نہیں کیا. یہاں سے سمجھو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, صحابی کہتا اللہ کے حبیب جب زمانے جاہلیت ہوا کرتا تھا, بڑے بڑے سردار ہوتے تھے, ہم سرداروں کو جھک کر ملتے تھے, سجدہ کرتے تھے. فرمایا اللہ کے حبیب ان کی کیا اوقات ہے آپ کے سامنے؟ آپ تو سرداروں کے سردار ہیں, رسولوں کے سردار ہیں, کہ ہم آپ کو ایسے جھک کر ملے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں. تو مجھے بتاؤ, جب رسول اللہ کو نہیں جھک سکتے, رسول اللہ کے سامنے آپ سجدہ نہیں کر سکتے, تو کسی پیر یا ولی یا کسی لکڑی کے سامنے کیسے جھک سکتے؟ اس کی تعظیم کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کے حبیب نے دعا مانگی ہے. یہ جو میلے بیلے لگا کے بیٹھے ہوئے سنو, اللہ کے حبیب نے دعا مانگی ہے, اے اللہ میری قبر کو میلہ گانا بنانا, سجدہ گانا بنانا. اسی لیے دیکھ لو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے پر کوئی میلہ نہیں ہوتا, کوئی سجدہ نہیں ہوتا. ہاتھ ایسے کر کے بھی دعا نہیں کر سکتے, ہاتھ قبلے کی طرف.
اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لو، جب بھی آپ کسی دربار میں یا کسی اپنوں کی قبر پہ جاؤ تو پھر دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قبلے رخ ہو جاؤ. بھلے قبر کو پیٹھ آ جائے، قرآن کو پیٹھ آ جاتی ہے، قبر کو اور ولی کو نہیں دے سکتے. بھائی تعظیم دل کی بات ہوتی ہے، دل میں تعظیم ہو، اولیاء اللہ کی مخالفت نہیں کرنی، ان کو برا بلا نہیں کہنا. لیکن یہ کیا ہے؟ تو دعا کی قبولیت یہ ہوتی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے پھر دعا کرو. پہنچانے والا اللہ ہوتا ہے. ایسے کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس مردے کی طرف ہی منہ کرو تو قبول ہوگی وغیرہ نہیں ہوگی؟ شریعت کا مسئلہ تو سمجھو. انما ہوا الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، بے شک میں تو بیزار ہوں ان سے جس کو تم شریک بناتے ہو. تو شریک نہیں بناؤ. حدیث میں آتا ہے جب جو انسان کسی اور کو شریک بناتے اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ قیامت کے دن کہے گا جاؤ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں. مشرکین کو کہا جائے گا جاؤ جہنم میں. کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو موحد بنو گے نا تو کامیاب ضرور بنو گے. کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے بھائی تم کیوں نہیں جاتے؟ بھائی ہمارا معبود آئے گا. پھر تمہارا معبود کون ہے؟ فرمایا صرف اللہ ہے. اللہ کہے گا مجھے پہچانو گے؟ پھر اللہ آئے گا، وہ اللہ کو پہچانیں گے اور اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. تو ہر چیز اللہ سے مانگو بیٹا، اللہ سے مانگو. کچھ بھی ہو جائے اللہ سے مانگو، اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑو. گناہ کتنے بھی ہو جائیں اللہ معاف کر دے گا، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. کیونکہ شرک گناہ نہیں ہے، شرک غداری ہے. غداری کہیں بھی کسی قانون میں معاف نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں بھی معاف نہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم انک عفو کریم رحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا رب اغفر وارحمنا خیر الراحمین. آمین برحمتک.